بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں سورۃ احزاب کے رکوع 9 آیت 72 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین کو اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ تو اس امانت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امانت کیا تھی۔ ہمیں معلوم تو ہونا، ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں یوم میثاق میں، الست بربکم قالوا بلی کا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ امانت کیا تھی، جس کو اٹھانے سے پہاڑ اور آسمان اور زمین نے انکار کر دیا اور یہ انسان نے اٹھا لیا۔ تو اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ روح اور جسم یعنی نور و ظلمت کو یکجا کرنے میں دوسری مصلحت یہ ہے، ایک مصلحت تھی کہ ایک ایسا آئینہ پیدا کیا جائے جس میں اسماء و صفات حق تعالیٰ کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو امانت فرشتے زمین اور پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ تو اور امانت کو فرشتے اس لیے نہ قبول کر سکے کہ وہ سراپا نور تھے۔ عکس قبول کرنے کے لیے ان کے اندر تاریک پہلو نہ تھا۔ زمین اور پہاڑ اس لیے نہ قبول کر سکے کہ وہ سراپا ظلمت تھے، ان کے اندر نورانی پہلو نہ تھا۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر نفخت فیہا من روحی کے مصداق جسم کی ظلمت کے ساتھ اللہ کی روح کا نور بھی موجود تھا، اس لیے آئینہ بن کر اس نے فوراً اللہ کے اسماء و صفات کا عکس قبول کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امانت ہر کیا تھی جو آسمان و زمین پہاڑ جیسے عظیم اور کبھی اور حفصہ مخلوق برداشت نہ کر سکے، اور انسان جیسی ایک کمزور اور نحیف ہستی نے قبول کر لیا۔ تو اب آتے ہیں کہ وہ امانت کیا تھی، اس کے بارے میں ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ وہ امانت دراصل یہی خلافت عرضی اور نیابت الہی تھی، جس سے حق تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کر کے متنبہ فرمایا۔ اس میں راز یہ ہے کہ جب روح و جسم کی آمیزش سے آئینہ تیار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے اسماء و صفات کا رنگ روپ دیکھا اور اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو اس پر شیدا ہو گیا، مسجود ملائک بنایا اور خلافت عرضی کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الہامات جمع کیے ہیں، اور بندہ نواز حضرت سید محمد غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرح لکھی ہے۔ ان میں سب سے پہلا الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہترین طالب میں اللہ ہوں اور بہترین مطلوب انسان ہے۔ مثل شفاف آئینوں کے تھے، اور نہ زمین والوں اور پہاڑ کی چیزوں نے اسے قبول کیا، کیونکہ وہ مثل کثیف دیوار یعنی پتھر کے تھیں۔ انسان نے اسے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ انسان مثل آئینہ زنگاری کے ہے کہ اس کے ایک جانب لطافت ملکوتی ہے اور دوسری جانب کثافت نفسانی ہے۔ ایک جانب وجود کا نور ہے، دوسری جانب عدم کی ظلمت ہے۔ ایک جانب علم کی روشنی ہے، دوسری جانب جہل کی تاریکی۔ اس جامعیت نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ امانت جامعیت ذات و صفات کو اٹھا لے۔
تو ظلم و جبرن سے یہی مراد ہے کہ انسان میں اس بار گراں کی تحمل کی استعداد تھی۔ ظلمی سے مراد یہاں ظلم نہیں بلکہ ظلمت ہے۔ ظلمت ضد ہے نور کی۔ تخلیق کائنات میں انسان سب سے آخری مخلوق ہے اور تنزلات کا یہ انتہائی مرتبہ ہے، یعنی وہ سیڑھی جسے ذات نے نیچے آئی ہے۔ تو انسان کے بعد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اس کے جانب ظلمت عدمی ہے۔ جہل بھی تاریکی ہے جو ضد ہے علم کی اور علم نور ہے۔ اس ظلم و جہل نے زنگار کا کام دیا اور انسان نے الہیت کے پرتو کو قبول کر لیا۔ اب اس پر مزید ذرا غور و فکر کرتے ہیں کہ پہاڑوں نے یہ بار امانت اٹھانے سے انکار اس لیے کیا کہ پہاڑ کثیف پتھر ہیں، جن میں سے کوئی عکس نظر نہیں آ سکتا۔ اگر ہم اپنا چہرہ شفاف آئینے کے سامنے کریں تو بھی چہرے کا عکس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ایک ایسا آئینہ درکار تھا جس کے پیچھے زنگار لگا ہوتا کہ چیز کا عکس نظر آئے۔ تو ہم اپنے چہرے کو ایک ایسے آئینے کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ایک طرف سے تو نہایت اجلا، صاف اور چمکدار ہے، دوسری طرف سے اس کے زنگار لگی ہوئی ہے، تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے چہرے کا عکس اس میں نہایت صفائی اور سچائی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آئینہ زنگاری میں عکس کے نمایاں ہونے کی صلاحیت ہے، جس کا اظہار اس نے ہمارے چہرے کے سامنے آتے ہی کر دیا۔ شفاف آئینہ یعنی جس کے پیچھے دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف نظر آ جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں شفاف آئینہ۔ یا دیوار میں یہ صلاحیت نہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے پرتو کو نہ آسمان نے قبول کیا نہ آسمان والوں یعنی فرشتوں نے۔ آخر میں ہم وہ راز کھولتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے۔ اس کا بار امانت اٹھانے کے لیے متحمل آسمان و زمین بھی نہ ہوئے تو پھر حضرت انسان نے یہ بار کیوں اٹھا لیا؟ وہ امانت کیا ہے؟ تو وہ بار امانت ظہور ذات الاسماء و صفات ہے، جس کو اٹھانے کا اہل صرف انسان کامل ہے۔ ذات و اسماء و صفات کے پرتوں کی قبولیت کی استعداد صلاحیت صرف انسان کامل ہی میں پائی گئی ہے۔ سادے لفظوں میں نفس ہی وہ زنگار ہے جو روح کی پشت پر ہے اور اس عکس کو قبول کرتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو بار آسماں و زمین سے نہ اٹھ سکا تو نے غضب کیا دل شیدا اٹھا لیا۔ اس بار امانت کے اٹھانے کی وجہ سے انسان مسئول ملائک اور خلافت الہیہ کا اہل ٹھہرا۔ وما توفیق الا باللہ۔